السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بزرگ کا واقعہ پیش کروں گی جو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز میں خشوع و خضوع کس چیز کا نام ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے ایک مایہ ناز قابل فخر شاگرد رشید معلیٰ بن منصور رازی بہت ہی صداقت شعار اور پرہیزگار بزرگ اور اعلیٰ درجے کے نمازی تھے۔ نمازوں میں ان کے خشوع و خضوع اور توجہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ عین نماز کی حالت میں ان کے سر پر بھیڑوں کا چھتا گر پڑا۔ غضبناک بھیڑوں نے ان کو ڈھنگ مارنا شروع کر دیا، مگر یہ انتہائی استغراق کے عالم میں بددستور نماز میں مشغول رہے اور آخر اسی حالت میں نماز ختم کی۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ڈنگ سے ان کے تمام سر میں زخم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واللہ ان علماء سلف کی نمازوں میں استغراق اور حضوری کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ بھیڑوں کے ڈنگ کی وجہ سے بھی نماز کے خشوع و خضوع میں کوئی خلل نہ آیا، اور آج کل کے عبادت گزاروں کے لیے اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز تو در حقیقت انہی بزرگوں کی نماز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس ارشاد کے مطابق تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس حد تک حضور نہ ہو تو تم کم از کم اتنا خیال رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقعی وہی نماز سچ مچ نماز کہلانے کی مستحق ہے جس میں نمازی کی کمال خشوع و خضوع سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بھیڑ کا ڈھنگ تو کیا چیز ہے، اگر تلوار بھی مار دی جائے تو احساس نہ ہو۔ مگر آج کل ہماری نماز کے سر سجدے میں ہے اور دل دغا بازی میں ہے۔ خالق کائنات ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی ایسی لذت بخش دے کہ بوقت نماز ہمارے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں ایسی تجلیاں پیدا ہو جائیں کہ ہمیں نماز کا سرور حاصل ہو جائے، اور بدن کی بوٹی بوٹی بلکہ بدن کا بال بال خدا کے جاہ و جلال کے نورانی تصور سے پر نور ہو جائے، بلکہ نور علی نور ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پنجگانہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اپنی نمازوں میں اسی کمال کا خشوع و خضوع قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔